أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، یہ دل پھر کبھی بھی غمگین نہ ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو. مدینہ کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، ذرا تم نگاہیں جما کر تو دیکھو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام بھائی محبت، شوق اور عقیدت سے ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو حامد بھائی کو ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو، اس ازدواجی زندگی کو باعث خیر و برکت بنائے. جتنی خیر برکتیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کی بیان فرمائی ہیں،
اللہ تبارک و تعالی وہ ساری کی ساری نصیب فرمائے۔ زیادہ لمبی چوڑی بات کرنا مقصود نہیں ہے، اس کے بعد گٹال میں بھی بیان کرنا ہے اور آپ کی ضیافت ولیمے کا بھی اہتمام ہے، اس لیے مختصر طور پر اس محفل میں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو جائے اور یہ محفل کل ہمارے لیے باعث شفاعت بن جائے، باعث نجات بن جائے، اس لیے چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نکاح اور شادی دکھنے میں تو یوں نظر آتا ہے کہ دو آدمی آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بڑی نظر سے دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ دو خاندان آپس میں جڑ رہے ہیں، دو قبیلے آپس میں جڑ رہے ہیں، لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے، اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ صرف دو آدمی نہیں جڑ رہے، صرف دو خاندان اور قبیلے نہیں جڑ رہے، بلکہ اس نکاح کے عقد کے ذریعے سے ایمان مکمل ہو رہا، اسلام مکمل ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان حاصل کر لیا، باقی آدھے ایمان میں وہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے تو یوں اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ نکاح کا عقد، یہ شادی کا عقد، یہ صرف دو بندوں کو نہیں جوڑ رہا، دو خاندانوں کو نہیں جوڑ رہا، بلکہ اس کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں، ان میں سے ایک فرمایا نکاح۔ تمام انبیاء نے نکاح کی زندگی گزاری اور اللہ نے اس زندگی کو ایسا پسند کیا کہ جنت میں سب سے پہلے جو تقریب منعقد ہوئی وہ نکاح کی تقریب تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام اکیلے، جنت میں بھی ان کو وہاں اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور اماں حوا کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کو جنت میں، یعنی جنت میں رہ کر بھی ان کو ضرورت تھی زندگی کا جیون ساتھی، ان کو ضرورت تھی کہ ازدواجی زندگی کے ساتھ وہ جنت میں رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ضرورت کو پورا کیا، اماں حوا کو پیدا فرمایا اور جنت میں دونوں کو نکاح کے ذریعے سے اللہ نے قائم فرما دیا۔ پھر وہاں سے دونوں کو زمین پر اتارا، پھر جتنے انبیاء کا سلسلہ چلایا، تمام انبیاء نے نکاح کی زندگی گزاری اور تمام انبیاء کی یہ سنت رہی، اور پھر قیامت کے بعد جنت میں تمام احکامات ختم ہو جائیں گے، لیکن نکاح کا حکم جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم تمہاری جنت میں شادی کریں گے، ہم جنت میں تمہارا نکاح کریں گے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب آپ کی پیاری بیوی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو رہا ہے، آپ دنیا سے آخرت کے سفر کی طرف جا رہی ہیں، تو آپ خدیجہ کو فرماتے ہیں اے خدیجہ جب تو جنت میں جانا تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہہ دینا۔ اماں خدیجہ پریشان ہو کر کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میری کون سوکن، میں تو پہلی آپ کی بیوی ہوں اور مجھ سے پہلے آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا جو فوت ہو کر جنت میں چلی گئی ہو، یہ سوکن میری کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، جس کے ایمان لانے کا یہ واقعہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں ان کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب آسیہ فرعون کی بیوی ایمان لے کر آئی تو فرعون نے اس پر کتنے ظلم و ستم ڈھائے، اس کو تختے پر ہاتھوں میں کیل گاڑ کر، ٹانگوں میں کیل گاڑ کر بھوکا لٹا دیا، اور سر اس کے سینے پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر رکھا۔ جب پتھر
زبان سے یہ دعا نکلی، وہ دعا اللہ کو پسند آئی، اللہ نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنایا۔ 28ویں پارے کے آخر میں پڑھ لو، وہ دعا کیا ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی، اے اللہ مجھے اپنے پاس اپنے پڑوس میں جنت میں گھر دے دے اور مجھے فرعون کے ظلم سے بچا لے۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، ادھر پتھر سینے پر آیا، ادھر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اور دوسری دعا، اپنے پاس جنت میں گھر دے دے۔ اللہ نے یہ دعا کیسے قبول فرمائی کہ آپ اماں خدیجہ کو کہہ رہے ہیں، اے خدیجہ جب جنت میں جانا تو اپنی سوکن کو سلام کہنا۔ پوچھا کون سوکن؟ فرمایا آسیہ فرعون کی بیوی، اس کے ایمان لانے کا یہ واقعہ ہے، اللہ نے جنت میں میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ تو یہ نکاح جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں کہ آدمی سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلا جائے، غاروں میں چلا جائے، سمندر میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرے، عبادت کے اپنے اپنے طریقے بنائے۔ تو یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت مرشد عالم پیر غلام حبیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں سے ہو کر نہیں، غاروں سے ہو کر نہیں، پہاڑوں سے ہو کر نہیں، سمندروں سے ہو کر نہیں، بلکہ تمہارے انہی بازاروں سے ہو کر جاتا ہے، تمہاری انہی گلی کوچوں سے ہو کر جاتا ہے، تمہاری اسی سوسائٹی سے ہو کر جاتا ہے۔ تم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، اور اسی میں رہ کر اللہ کو پانا ہے، اللہ کے رسول کو پانا ہے، ان کی زندگی کو حاصل کرنا ہے، تو تمہیں اللہ مل جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیبات ارشاد فرمائی۔ اللہ نے نکاح کے تعلق کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ نکاح کے ذریعے سے جب آدمی اللہ کے نام پر ایک غیر محرم عورت جو اس کی محرم بن جاتی ہے، جب اللہ کے نام پر اس کو حاصل کرتا ہے، تو دیکھیے یہ نکاح کتنا خوبصورت تعلق ہے، جو اس کے لیے اجنبی ہے، جو اس کے لیے غیر محرم ہے، جس کی طرف اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، جب اس کو اللہ کے نام پر ایجاب و قبول کے بعد حاصل کر لیا، اب یہ دونوں اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز دو دلوں کو جوڑنے والی نہیں ہے، دو دلوں میں محبت پیدا کرنے والی چیز نکاح سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ محبت کتنی قریب ہو جاتی ہے، آپ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ خاوند اپنی بیویوں کے لیے لباس اور بیویاں اپنے خاوندوں کے لیے لباس۔ لباس جسم کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ گویا اس تعلق کو اللہ نے کتنے خوبصورت لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ جس طرح لباس ہمارے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، جس طرح لباس ہمیں زیب و زینت بخشتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق، نکاح کا تعلق بھی آپس میں ایسا ہونا چاہیے۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم نکاح کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو دیکھیں گے، میرے نبی نے 11 نکاح کیے، 2 آپ کی بیویاں فوت ہو گئی، 9 بیویاں ایک وقت میں آپ کے نکاح میں رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو 9 بیویاں تھیں، ان 9 بیویوں میں کوئی جو ہے وہ امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کوئی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کوئی کسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ کتنا جوڑ رکھا، کتنا پیار اور محبت کا معاملہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی اہل خانہ سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور آپ کے سلوک کا عالم کیا ہے؟ ہم اگر حدیث میں پڑھیں تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی تعلق ہو سکتا ہے اس ذات کا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑھ کر خوبصورت بنایا، سب سے بڑھ کر تقوی والا بنایا، سب سے بڑھ کر علم والا بنایا، سب سے زیادہ جن کی مصروفیات ہیں، لیکن پھر بھی آپس کا تعلق اتنا پیارا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار نہیں کئی بار ایسے ہوا کہ میں نے پانی پیا اور میں مخصوص ایام میں تھی، ناپاکی کے دن چل رہے تھے، ان دنوں کی بات بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی پیتا دیکھا تو مجھے کہا عائشہ حمیرہ میرے لیے بھی پانی بچانا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن لے کر جہاں سے میں نے منہ لگا کر پیا آپ نے وہاں سے منہ لگا کر پیا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ گوشت میں نے کھایا اور گوشت اور ہڈی کو میں نے اس پر گوشت کو نوچا اور اس کو چبایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عائشہ یہ گوشت مجھے بھی دینا، جو میں نے کھایا ہوا تھا وہ گوشت وہ ہڈی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں بھی میرا جھوٹا اور میرا بچا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ کوئی ہے جو اس طرح میاں بیوی کی محبت کی مثال لے کر آ سکتا ہے جس طرح میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی تعلق کو خوبصورت بنا کر پیش کیا؟ لیکن ہم کیا کریں، ہمیں تو یہ بات نہ بتائی جاتی ہے اور نہ ہم یہ بات سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنایا۔ ہر ایک چیز میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند، شادی میں پابند، غمی میں پابند، ہر ایک چیز میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، کیونکہ آپ ہماری زندگی کے امام ہیں اور ہم ان کے مقتدی ہیں، اور مقتدی اپنے امام کا پابند ہوتا ہے۔ اگر مقتدی امام سے آگے نکلے پھر بھی اس کی نماز قبول نہیں، امام کے بالکل برابر چلے پھر بھی اس کی نماز قبول نہیں، جب تک پیچھے نہیں چلے گا، امام کے پیچھے نہیں چلے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے اور آپ کی زندگی اللہ کے ہاں تب قبول ہوگی، یہ زندگی تب بندگی بنے گی جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابند ہو کر چلے گی، پھر یہ زندگی اللہ کے ہاں بندگی بنے گی، ورنہ یہ زندگی شرمندگی اور شرمندگی بنے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ازدواجی زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طریقے سے ازدواجی زندگی گزاری، جب تک ہدایت کے نقشے ہم وہاں سے نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک نہ دنیا میں کامیابی ملے گی اور نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اس لیے گزارا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کیا تھا، آپ کا مزاج کیا تھا، اس کو دیکھ کر چلیں گے تو پھر نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملنے کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے یہ گھر کی زندگی کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے بیان کی ہے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ قابل عمل ہے، یہ صرف کتابوں کی زینت نہیں کہ ہم بخاری اور مسلم میں اس کو چھپا کر رکھیں اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کریں۔ اما عائشہ صدیقہ نے گھر کی پرسنل لائف وہ بیان کی ہے، آدھا دین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نبی کا، اپنے سرتاج کا ہم تک پہنچایا ہے، اور اس لیے پہنچایا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ جب ازدواجی زندگی میں قدم رکھا جائے تو اس کے بعد شوہر کے ذمے حقوق عائد ہو جاتے ہیں، شوہر کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے شادی کے بعد شوہر صاحب انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور شادی کے بعد اپنی بیوی کو ماں باپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا کام صرف میرے ماں باپ کو خوش کرنا ہے اور تمہارا کوئی کام نہیں۔ اب وہ نئی بچی جب نئے گھر میں آتی ہے تو اوپر سے جو ساس ہوتی ہے وہ پہلے سے کھلاڑی ہوتی ہے اور بہو اناڑی ہوتی ہے، تو پھر جب یہ خود ایک سائٹ پر ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو نہیں دیکھتا تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے، پھر بات طلاقوں تک چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، گھر کے کام کاج میں ذوق اور شوق اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے گھر کے کاموں میں اور بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹھانا یہ اللہ کو کتنا پسند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور ان کو لے کر آ رہے تھے، راستے میں ان کو درد ذیل شروع ہوا، سردی کا موسم تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کی خدمت کے لیے آگ لینے گئے کہ
کہ سردی کم ہو جائے گی، جب یہ آگ تاپے گی تو سردی کم ہو جائے گی اور اس کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے، ایک درخت پر ان کو آگ نظر آئی، انہوں نے کہا وہاں سے آگ کی چنگاری لے کر آؤں گا، یہاں آگ جلاؤں گا تو اس کی سردی کم ہو جائے گی۔ آگ لینے گئے، وہاں سے آواز آئی اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تو وادی مقدس میں آ چکا ہے، اپنے جوتے اتار دیجئے اور میں تجھے اپنی پیغمبری عطا فرماتا ہوں۔ یعنی بیوی کی خدمت کے لیے آگ لینے گئے، اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی کے کاموں میں، مشکل کاموں میں ہاتھ بٹانا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور جو یہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا کریں گے، اس کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ دوسرا شوہر کے ذمہ ہے کہ اس کو تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بات بات پر غصہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقوں کی دھمکیاں دے دیتی ہیں۔ یاد رکھیے جن گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں وہ گھر کبھی بھی جنت کا نمونہ نہیں بن سکتے۔ وہ گھر کل کی جگہ آج برباد ہوں گے، کل کی جگہ آج وہاں جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اس لیے شوہر کو تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ تحمل مزاج بیوی کی جب وہ خدمت کو دیکھتا ہے، گھر کے کام کاج کو دیکھتا ہے تو بیوی کی باتوں کو بھی اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص وہ گھر میں بیوی کے ساتھ اس کی چپکلش ہو گئی، اور یہ مشہور ہے کہ آدمی کا ہاتھ قابو میں نہیں ہوتا اور عورت کی زبان قابو میں نہیں ہوتی۔ تو وہ جب گھر کی طرف سے سخت باتیں سنی، دوسرے کہا میں امیر المومنین کے پاس جاتا ہوں، حضرت عمر کے پاس، اور ان سے اجازت لیتا ہوں کہ میری بیوی میرے سامنے بولتی ہے، تو جب وہ اجازت دیں گے پھر میں خوب مار کٹائی بھی کروں گا۔ جیسے لوگ کئی کام خود کرنا چاہتے ہیں لیکن مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا کریں، تاکہ مفتی صاحب کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنا کام چلائیں۔ تو وہ بھی اسی سینس میں مارنا تو چاہتے تھے لیکن کہا چلو حضرت عمر سے پوچھ کر آتا ہوں، ان سے اجازت مل گئی تو اور خوب اچھے طریقے سے مرمت کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پوچھنے کے لیے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر پہنچے تو ان کے گھر سے بھی آواز آ رہی تھی، بیوی ان کے سامنے اونچا بول رہی تھی۔ تو سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو ان کے سامنے شکایت کر رہا تھا اپنی بیوی کی کہ وہ میرے سامنے اونچا بولتی ہے، اور یہاں خود ان کے گھر میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر بڑے دبدبے والے ہیں، ان کے کوڑے سے ہر کافر اپنے محل میں لرزتا تھا، کانپتا تھا، تو گھر کا تو حال اور زیادہ اس حوالے سے روب والا ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ان سے پوچھوں گا تو وہ لازمی کہیں گے کہ خوب مار کٹائی کرو۔ تو جب ان کے پاس گئے تو ان کے گھر سے بیوی اونچا بول رہی اور حضرت عمر صرف سن رہے، تو ادھر ہی سے واپس لوٹ آئے۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو آتا دیکھ کر پھر واپس جاتا دیکھا تو فوراً پیچھے گئے، ہاں بھائی کیوں آئے تھے؟ کہا حضرت آپ کے پاس آیا تھا، بیوی سامنے اونچا بولتی ہے، اس کو مارنا چاہتا تھا، آپ سے مار کٹائی کی اجازت حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے گھر میں دیکھا آپ کے ساتھ بھی وہی بیت رہا ہے جو میرے ساتھ بیت رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا دیکھو اے فلانے، یہ بیوی میری باورچن بھی ہے، یہ بیوی میری درسن بھی ہے، یہ بیوی میرے بچوں کی ماں بھی ہے۔ جب یہ میرے گھر کے اتنے سارے کام کرتی ہے، اگر یہ تھوڑا سا میرے سامنے اونچا بول لیتی ہے تو مجھے یہ ہرگز روا نہیں ہے کہ میں اس کی زبان کو جو ہے اس طرح فوراً کم کرنے کی کوشش کروں یا اس کو مار کٹائی کرنے کی کوشش کروں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے وہ تحمل مزاجی والی ہے، وہ نرم مزاجی والی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا، اور جس کے اندر نرمی ہے اس کے اندر ہر خیر پائی گئی ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی زندگی کو اگر ہم خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو تحمل مزاجی کے ساتھ گھر چلتے ہیں اور شریعت اور سنت اور اللہ کے ڈر اور تقوی کے ساتھ گھر چلتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نیشابوری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، حدیث صاحب کا تعلق گزرا۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ ایک زندگی کے اعمال میں کوئی ایسا عمل جس کے بارے میں آپ کو امید ہو کہ وہ عمل آپ کی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کروا دے گا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہ عمل پیش کیا۔ ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے
جس کے بارے میں اس کو امید لگ جاتی ہے کہ یہ عمل میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور کوئی نہ ہوا تو یہ عمل میری بخشش کا ذریعہ بنے گا، میرے لیے اجر کا ذریعہ بنے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا عمل جس کے بارے میں آپ کو امید ہو کہ وہ آپ کی بخشش کروائے گا، تو حضرت فرماتے ہیں ایک عمل ہے۔ اب سنیے، یہ ساری زندگی حدیث پڑھانے والے، ساری زندگی نیکی کے کام کرنے والے کس عمل کو پیش کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میری ایک جگہ شادی ہوئی، جس گھر میں شادی ہوئی وہ غریب خاندان تھا، ان کے ماں باپ بڑے خوش ہوئے شادی کے وجہ سے۔ میرے ساتھ جب اس کی شادی لڑکی کی تو جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا، پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، جب میں نے اس لڑکی کو شادی کے بعد دیکھا، رأیتها اورا، میں نے اس کو دیکھا، وہ آنکھوں سے بھی خوبصورت نہیں تھی اور شکل سے بھی چہرہ بھی اس کا مسک تھا اور ٹیڑھا تھا اور چہرے کے اعتبار سے اتنی اچھی نہیں تھی، اس کو دیکھ کر کراہت آتی تھی۔ لیکن جب میں نے دیکھا، اول تو مجھے بھی کراہت آئی، لیکن فوراً ہی میں نے کہا کہ میں نے اس کو اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، اور جب اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے تو میں، کیونکہ شکل میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، غربت میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اللہ نے بنائی، مجھے قبول کرنی چاہیے، تو میں نے اسی طرح اس کو قبول کر لیا۔ حضرت فرماتے ہیں 15 سال میرے زندگی کے اس کے ساتھ گزرے ہیں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں پوری زندگی میں نے اس کو بدشکلی کا تانا نہیں دیا، پوری زندگی میں نے اس کو غربت کا تانا نہیں دیا، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اس عمل کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اللہ پاک میری بخشش فرما دے۔ تو اس لیے اپنے گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہو تو اس میں تانے نہ ہو۔ عام طور پر شادی کے بعد فوراً جہیز کے تانے شروع ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد فوراً غربت کے تانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کیوں جو ہے خدائی نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہو، جب اللہ خود کہہ رہا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کرتا ہے۔ ہم کسی کو کیوں غربت کا تانا دیں؟ آج اگر ہم تانا دیں گے اور کل اللہ نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اسی طرح کئی جگہ جو ہے وہ اولاد کے تانے دیے جاتے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں اس لیے اس کو طلاق دے دو، اس کی اولاد نہیں اس لیے اس کو گھر سے نکال دو، اس لیے اس کے ساتھ سخت رویہ رکھا جائے اور تانے دیے جائیں۔ یہ بھی خدائی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش ہے۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اولاد دینا ایک اللہ کے اختیار میں ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس حوالے سے اپنی بیوی کو تانا دیں؟ اس لیے جتنے تانے ہیں یہ فرعونی بول ہیں، یہ اللہ والوں کے بول نہیں ہیں، یہ رحمانی بول نہیں، شیطانی بول ہیں۔ اس لیے ایسے بولوں سے اپنی زبان کو بچانا چاہیے۔ ازدواجی زندگی کی بہار کو حاصل کرنا ہے تو خطبہ نکاح میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان تینوں میں غور کرنا چاہیے۔ تینوں کے اندر اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے کہ جب آپ اللہ سے ڈرو گے تو یہ زندگی آپ کی خوبصورت ہوگی۔ جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، نہ خاوند اپنے فرائض پورے کرے گا اور نہ بیوی اپنے فرائض پوری کرے گی۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ ایک دنیا کا چلن ہے، دنیا کا ایک رسم ہے، میں اپنی مرضی سے پورا کروں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا پابند بنایا، اپنے نبی کا پابند بنایا۔ اس کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ پاک دنیا کے اندر جنت کے نمونے دکھائے گا اور اس کے بدلے میں آخرت کی بھی کامیابیاں عطا کرے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت اور سنت کا تابعدار بنائے اور اس حوالے سے جو ہماری کمی کوتاہیاں ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرمائے اور تمام کو ازدواجی زندگی کی بہاریں عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر حامد بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولیمے کو جو آج ولیمے کی دعوت ہے، اس ولیمے کے اندر بھی خیر و برکت نصیب فرمائے، کیونکہ نکاح انہی چیزوں کا نام ہے۔ آج ہم نے نکاح کے اندر بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ نکاح کے اندر 2 فرض ہیں، ایک فرض ہے ایجاب و قبول اور دوسرا فرض ہے گواہ، یہ 2 فرض ہیں۔ اور نکاح کے اندر واجب ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ شرعی مہر۔ نکاح کے اندر 3 سنتیں ہیں، ایک خطبہ الحمدللہ جو نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی میٹھی چیز چھوارے وغیرہ تقسیم کرنا، اور تیسری سنت یہ ولیمہ ہے۔ نکاح ان 6 چیزوں سے مرکب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، وہ ہماری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسلام اس طرح کی شادی اور اس طرح نکاح کرنے کا
ہماری شادیوں کو اور ہماری غمیوں کو سنت کے مطابق رواج دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.